اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اسامہ زاہد ہوں، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبریں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں اور کچھ رومرز ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ تجزیے ہیں، لیکن سارے کے سارے خطرناک اور پریشان کن ہیں، کیونکہ پاکستان کا امن و امان جو ہے وہ داؤ پہ لگتا ہے تو یقینی طور پہ ہر محب وطن پاکستانی کے لیے تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے موجودہ سچویشن میں ہم بات سن رہے ہیں کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن چونکہ یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے اور عمران خان اگر زندہ ہیں، اگر زندہ نہیں ہیں تو کیا سچویشن ہے اور اس کے کیا صورتحال جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے، اور تحریک لبیک کی لیڈرشپ اس وقت کہاں ہے اور کن حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ اب چونکہ گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، پہلے عمران خان کی جو ہے وہ وفات کی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے گھومی، اور جہاں پہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ رہی، وہیں پہ بھارتی میڈیا نے اس پر باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، چونکہ پاکستان کے دشمن ممالک کس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں پاکستان کے اندر خانہ خرابی ہو، خانہ جنگی ہو، اور حالات جو ہیں وہ جنگ کے جو ہے وہ پیدا ہو جائیں اور وہ جو ہے پاکستان پہ حملہ آور ہو کے اپنے مقاصد حاصل کرے، لیکن دشمن کو یہ موقع قطعاً نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ چونکہ گزشتہ 20 لاکھ میں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں نورین نیازی صاحبہ، انہیں بھارتی میڈیا پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم ایک دشمن کے پاس جا کر اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ قطعاً درست اقدام میں شامل نہیں ہو سکتا، قطعاً اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ پاکستان کا میڈیا انہیں وہ سپیس فراہم نہیں کر رہا تو وہ کہاں جائیں؟ جانے کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، دیگر فنش میڈیا پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، لاتعداد انٹرنیشنل میڈیا ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا اگر آپ کو اجازت نہیں دیتا تو بھارتی میڈیا کو کیوں چنا جائے؟ یہ بھی اہم ہے۔ لیکن چونکہ وہی چینلز عمران خان کی وفات کی جو ہے ان کے کی خبریں چلا کے پاکستان میں ایک کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی شخصیات کہتی ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹر بھی ہے، عمران خان زندہ نہیں ہیں، کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب چونکہ صورتحال ایسی ہے، ایسی پینک صورتحال اختیار کر گئی ہے پاکستان کی اندر کہ پاکستان کے اگر آپ مکمل خطے کو آپ دیکھیں، مکمل ہر جگہ پہ ایک عجیب طرح کا خوف جو ہے، ایک عجیب طرح کی کیفیت ہے، ڈر کا ماحول ہے، اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ اپنی طور پہ قائم ہے۔ اور کیا یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی؟ کیا ایسی صورتحال رہنا درست ہے؟ کیا کسی ایک ریاست کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں آبادی خوف کا شکار ہو کے رہ سکتی ہے؟ اور اگر خوف کا شکار ہو کر رہے تو اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں، اور کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں ہے کہ ہر آدمی دبک کے بیٹھا ہے؟ اور اوپر صورتحال یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک ہفتے کے اندر 20 کروڑ کے چالان کر دیے ہیں، اور صرف چالان ہی نہیں بلکہ پیرا فورس کی شکل میں ایک ایسی بدماشی پیدا کر دی ہے کہ جس غریب کی ریڑھی ہاتھ میں آئے اس کو گرا دو، کسی غریب کی دکان رستے میں آئے اس کو گرا دو۔ ایک بہت بڑا ووٹ بینک مسلم لیگ نون سے چھین لیا گیا، اور مسلم لیگ نون نے خوشی خوشی اس ووٹ بینک کو قربان کرتے ہوئے عوام پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ یہ صورتحال بھی پینک بن چکی ہے، عوام دلوں میں طوفان لیے بیٹھی ہے، اور یہ طوفان کس طرح سے پھٹے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب اسلام آباد کے کچھ جرنلسٹ حضرات ہیں، وہ یہ باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے انہیں کمبل نہیں فراہم کیے گئے۔ ویسے بھی 75 کے لگ بھگ جو ہے عمران خان صاحب کی عمر ہو چکی ہے، تو کتنا ہی جی لیں گے؟ جو جی رہے ہیں وہ بونس جی رہے ہیں، کئی اگلی سانس کا نہیں پتا، تو یہ تو جس ایج میں یہ تو ساری کی ساری بونس لائف ہے۔ کیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں کہ یہ آپ کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ٹوٹلی۔ تو عمران خان نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا دکھ نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ مجھے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا،
میری ایک ہی خواہش ہے کہ میری جو موت ہے وہ ان کے ہاتھوں آ جائے، مجھے شہادت کی موت چاہیے۔ یہ کچھ صحافی دوستوں نے یہ باتیں کوٹ کی کہ یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے۔ اب کیا عمران خان صاحب زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ دو طرح کی تھیوریز یہاں پہ اسلام آباد کے صحافی دوست ہمارے دے رہے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ وہ تو اس چیز پہ بضد ہیں کہ منگل کو اگر ملاقات نہیں ہوتی تو یقینی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ عمران خان زندہ نہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ملک جو ہے وہ شدید جو ہے وہ فساد کی طرف جائے گا، خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ بینظیر بھٹو کا معاملہ تو 2-3 دن چلا اور جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن یہاں صورتحال اور ہے۔ یہاں پہ بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں، بعض سینئر صحافی حضرات یہ بات کر چکے ہیں کہ جو عمران خان کا ورکر ہے وہ جوشیلا ہے۔ سہیل وڑائے صاحب نے یہ بات کی، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ عمران خان کا معاملہ اور ہے، لوگ جو ہے وہ اور طرف رخ کریں گے۔ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرف رخ نہیں کیا گیا تھا کہ صورتحال عمران خان کی اگر بنتی ہے تو صورتحال مزید خطرناک ہوتی چلی جائے گی اور یہ کسی صورت قابو میں نہیں آ سکے گا۔ یہ معاملہ اپنی جگہ اہم بات ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ اعصاب کی جنگ ہے۔ عمران خان زندہ ہیں، صحت مند ہیں، لیکن اس وقت اعصاب کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اگر عمران خان زندہ نہ ہوتے، ان کے مطابق جو دوسری تھیوری پیش کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی وزراء مشیر ہیں یہ پاکستان سے چلے جاتے اور یہ پاکستان میں کوئی نظر نہ آتا، چاہے عارضی طور پہ جاتے، لیکن پاکستان میں ہونا نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ تھیوری بھی اپنی جگہ اہم ہے، کیونکہ وہ یہ تو سارے جانتے ہیں، سیاسی مخالفین بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ عمران خان اگر طبی موت بھی مر گئے جیل میں تو یہ پھر ان کا ورکر جو اس چیز کو جو ہے وہ قطعاً جو ہے برداشت نہیں کرے گا، قبول نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک ذاتی میرا خیال ہے، شاید ایسا ہو کہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو، کچھ دنوں کے لیے چاہے لمبے عرصے کے لیے ہو، لیکن صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہوگی۔ اب یہ دوسری تھیوری ہے، کیونکہ میرا بلیو اس پہ زیادہ ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ پہلے عمران خان کی وفات کی خبر چلا کے اعصاب کو پرکھا گیا، پھر اس کے بعد اب گورنر راج لگانے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ میں آلریڈی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گورنر راج نہیں لگ سکتا، کیونکہ گورنر راج لگنا ایک عارضی حل ہے، مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل اس لیے نہیں ہے کہ صورتحال وہیں کی وہیں ہے۔ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ ہے، آپ ایک آدھی سیٹ پہ دھاندلی کر سکتے ہیں، 2 پہ کر سکتے ہیں۔ KPK کے اندر بڑے مارجن کے ساتھ بڑی جگہ پہ دھاندلی ہونا اور پاکستان تحریک انصاف کی ایگزسٹنس، وہاں پہ ایگزسٹنس ہی مکمل ختم کر دینا یہ ناممکن ہے۔ تحریک انصاف کی ایگزسٹنس جو ہے وہ KPK کے اندر موجود ہے اور اس ایگزسٹنس کو قطعاً جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن KPK کے اندر جو ہے یہ صورتحال گورنر راج والی میرے نزدیک یہ درست فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس پر جو ہے میرے خیال سے یہ اعصابی جنگ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہوگا تو اس کے بھی نتائج خطرناک نکلیں گے۔ اب دوسری اور آخری بات جو آخری پہ ہم بات کر رہے ہیں، KPK کے اندر سے منگل کو بڑا قافلہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے گا، اور اگر عمران خان جو پہلی تھیوری کے مطابق جو ایک تھیوری پیش کی گئی کہ شاید موسمیاتی تبدیلی یا اکیلے رہنے کی وجہ سے، کوئی پریشر کی وجہ سے یا ذہنی طور پہ دباؤ کی وجہ سے وہ الائیو نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر زندہ نہیں ہے تو پھر بڑا طوفان جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ زندہ ہیں، جن پر میرا بھی بلیو ہے، دوسری تھیوری کہ اعصابی جنگ ہے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ منگل کو عمران خان کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ اگر نہیں کروائی گئی تو پھر بھی اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ صورتحال منگل کو ہمیں خطرناک دکھائی دے گی۔ 2 دن عام ترین ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر گورنر راج لگ بھی جاتا ہے ہماری سوچوں کے برعکس، تو پھر بھی جو ہے وہ صورتحال وہی کی وہی ہے جہاں سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہم دوبارہ جو ہے ایک صورتحال دیکھیں گے، فساد والی، دنگے والی، KPK کے اندر جو سسٹیبل نہیں کیا جا سکتا، کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بہت ڈینگا پڑنگا اور بڑے متعین سائز کے ساتھ جو ہے وہ خطہ ہے اور ہر جگہ پہ ایکسیس نہیں ہو سکتی، اور وہاں کے لوگ جذباتی بھی ہیں، مسلح بھی ہیں، اور وہاں پنجاب کی نسبت، بلوچستان کی نسبت KPK میں اسلحہ زیادہ ہے لوگوں کے پاس، کیونکہ وہاں پہ بنایا بھی جاتا ہے۔ تو
تو یہ سلسلہ جو ہے وہ صورتحال خطرناک اختیار کر جائے گا۔ اللہ پاکستان کو امن و امان رکھے، امن و شاد و آباد رکھے، سر بلند رکھے۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ بنے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔